ہانی بن عروہ چونکہ کوفے کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے، اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یکایک کوفے کی گلیوں میں ایک معرکہ برپا ہو گیا۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر میدان کارزار میں آ گئے۔ بعض روایت میں 4000 تعداد آئی ہے، لیکن بعضوں نے 14000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے مغرب نماز کی نیت باندھی، 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظالم اور بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبت ناک ماحول ہے۔ یزید اور ابن زیاد کا ظالمانہ اور بہیمانہ منصوبہ ہے۔ وہ جو ہزاروں کے تعداد میں آ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک بھی اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان بے حیاؤں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے۔ آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ اتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں اور جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہوں، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دے۔ وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور دل میں محبت چھپائے ہوئی تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ جب رات کو گھر پہنچا، اس ماں نے اپنے کام کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اس بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہو گئے۔ دیر تک آپ نے دفاعی جنگ لڑی، لیکن تنہا تھے۔ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پورے کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے آ گئے۔ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور کمینہ فطرت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اسے علم تھا کہ یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت شیر کی طرح آگے آتے ہیں، مگر مد مقابل کے بگڑے تیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت امام مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کے بیڑے میں پھینک دیے جائیں۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ سب نعرہ بازی ختم ہو جائے گی اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے گئے تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، خوف سے کانپ اٹھے اور کھسکنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 18000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا اور سب دم دبا کر اور جان بچا کر بھاگ گئے۔